بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ التکاثر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام تکاثر ہے اور تکاثر کثرت سے بنا ہے، اور کثرت کے معنی ہے زیادتی۔ تکاثر کے ایک معنی تفاخر کے بھی ہیں، جس کے معنی فخر کرنا۔ یہ سورت کا نام ہے، اس میں تکاثر کا تذکرہ ہے، اور یہ سورت مکیہ ہے۔ ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اس سورت مبارکہ میں 8 آیتیں ہیں اور 130 حرف ہے۔ اس کی تلاوت کے سننے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 130 نیکیاں ملتی، اور تلاوت کرنے والے کو 1300 نیکیاں ملتی۔ کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے تھے جو روزانہ سونے سے پہلے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ 1300 نیکیاں تو ضابطے اور قاعدے کے اعتبار سے ہیں، مگر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 8 آیتیں مگر ثواب ملتا ہے 1000 آیتیں پڑھنے کو۔ کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں خوش نصیب جن کا یہ معمول تھا کہ وہ زندگی میں روزانہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب وہ قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اب وہ اگر اس کی تلاوت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جن کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، خود تو نہیں پڑھ پاتے، مگر وہ اپنی اولاد کو سکھا گئے کہ روزانہ تم سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لینا، روزانہ رات کو۔ اور ان کے بچے ہیں، وہ مسلسل اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ان بچوں کو تو ثواب مل رہا ہے، ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی قبر میں ثواب جاری ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان 3 اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے کہ آدمی نے علم سکھایا کسی کو، خود پڑھا اور سکھایا، لوگوں نے اس پر عمل کیا اور کرتے رہے۔ وہ تو دنیا سے چلا گیا، مگر اس کے علم پر جو لوگ عمل کرتے رہیں گے قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔
دوسری صورت یہ ہے کہ خود تو اس نے نہیں سکھایا مگر کوئی دینی کتاب اس نے لکھ دی، لوگ اس سے فیض اٹھا رہے، پڑھ رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف پوری دنیا میں پڑھی جا رہی، حدیث کی کتاب۔ امام صاحب تو لکھ کے چلے گئے دنیا سے، مگر مسلسل ان کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فضائل اعمال مختلف زبانوں میں پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے۔ حیات الصحابہ، اسی طریقے سے امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب علم الفقہ، اور نہ معلوم کتنی کتابیں حضرت نے لکھ دیا، زبانی بیان کیا، لکھا، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ حضرت نے جن لوگوں کو پڑھا دیا ان لوگوں نے دنیا میں اس کا چرچا کیا، اس کا فائدہ ہوا۔ جو کتابیں لکھیں ان کتابوں سے آج بھی علماء فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے۔ لیکن جو آدمی عالم نہ ہو وہ کتاب کیسے لکھے؟ یہ تو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اہل علم ہی کو یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ عجیب شریعت ہے، عجیب دین ہے۔ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ آپ نہیں کتاب لکھ سکتے ہیں، مگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے۔ آپ انہی علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جو لوگوں کے لیے مفید ہیں ان کو آپ نے چھپوا دیا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کے نام اعمال میں ثواب جاری رہے۔ جس طالب علم کو آپ نے پڑھایا، اس کی مدد کی، اس کی کتابوں کا انتظام کیا، اس کے کھانے کا انتظام کیا، اس کے پینے کا انتظام کیا، اب وہ عالم بن چکا ہے اور وہ علم کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اس کو تو ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کے ثواب میں حصہ آپ کا بھی ہے۔ اس لیے اس امت میں کوئی شخص محروم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے تو کہا کہ مال سے بھی خدمت کرو، مال سے خدمت اگر نہیں کر سکتے ہو تو کیا کہا کہ ان سے محبت کرو۔ پیسے نہیں ہے مگر محبت ہے علم والوں سے، دینداروں سے، علماء سے، طلباء کرام سے۔ یہ محبت بھی کیا ہوگا؟ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو عالم بن جاؤ یا پھر طالب علم بن جاؤ، علم بانٹنے والے بنو یا علم سیکھنے والے بنو یا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کسی حال میں محروم نہیں رہو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، میاں اس کے لیے تیاری کیا کی آپ نے؟ یہ نہیں پتا قیامت کب آئے گی، اس لیے کہ قیامت کے آنے کا صحیح وقت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا، اور وہ ایک اجنبی مسافر کی شکل میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابہ کی محفل ایک دم سے آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔
اس لیے کہ وہ مدینے کا رہنے والا ہی نہیں تھا. اگر مدینے کا رہنے والا ہوتا تو کبھی تو اس سے سامنا ہوا ہوتا. تو باہر کا آدمی ہوگا. کہتے ہیں وَلَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، اور اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ مسافر ہو. لیکن اس زمانے کے جو مسافر ہوتے تھے آج کی طرح نہیں ہوتے تھے. کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں اور لمبا لمبا سفر کر کے آ گئے. وہاں تو مہینوں اونٹوں سے سفر، گرد و غبار، تھکن کے آثار. وَلَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، سفر کو کوئی علامت نہیں، کوئی نشانی نہیں. اور وہ آدمی کیسا تھا؟ اطلع علیہ رجل بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، اس کے کپڑے بڑے صاف ستھرے تھے اور بڑا گورا چٹا، بڑا خوبصورت، اور کپڑے صاف ستھرے اور بال انتہائی کالے. پھر کہا ہم لوگ حیرت میں پڑے ہوتے، یا اللہ یہ کون آدمی ہے؟ اس نے کیا کیا، وہ مجلس میں ایک دم سے آگے بڑھتا چلا آیا. اللہ کے پیغمبر کی محفل، اس میں آداب تھے، صحابہ کیسے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، نظر اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے، جی چاہتا تھا پھر بھی نہیں دیکھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نورانی محفل، طبیعت کرے جی چاہتا ہے. کسی نے پوچھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بتائیے آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں. حضور کیسے تھے؟ حضور کیسے تھے آپ ذرا مجھے بتائیے، آپ کا حلیہ اور سراپا. کہنے میاں وہ بتائے جس نے جی بھر کے قاعدے سے دیکھا ہو. ہم نے کبھی قاعدے سے آپ کو دیکھا ہی نہیں، جی بھر کے دیکھا ہی نہیں. کیوں نہیں دیکھا؟ روب اور جلال کا عالم یہ تھا کہ جی بھر کے نہیں دیکھتے. جی چاہتا تھا دیکھے مگر جی بھر کے نہیں دیکھتے. آنکھ دیکھے چہرے انور کہاں اس کی مجال، اور دل کا یہ تقاضا ہے برابر دیکھیے. دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ بار بار دیکھیں، مگر دیکھیں کیسے؟ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. نگاہ برق نہیں، بجلی کی طرح نگاہ بھی نہیں ہے جیسے بجلی چمکے، اور چہرہ سورج کی طرح نہیں ہے جس کے اوپر نگاہیں نہ ٹھہرے. ہے تو وہ آدمی مگر دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، تاب نہیں. ایسا روب اور ایسا جلال، اللہ اکبر. ایک مہینے کی مسافت، ایک مہینے کی دوری پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور آپ کا روب پہنچتا تھا. ایسا روب اللہ نے عطا فرمایا تھا. ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے یہ کندھے کے جو گوشت ہے یہ تھر تھر ہلنے لگا. آپ نے فرمایا علیک الوقار علیک السکینہ، میاں اطمینان سے رہو، سکون سے رہو. میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کے کھایا کرتی تھی، سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی. غربت کا عالم یہ تھا، مگر اللہ نے ایسا روک دیا تھا. جب نام عمر سن کے اکرم شاہان جہاں تھراتے تھے، انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہو. حضرت عمر کا جب یہ روب و جلال تھا تو اللہ کے نبی کا کیسا ہو. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، جب اتنا روب ہو تو اس سے کوئی مسئلہ پوچھنا یہ کیا ہے؟ آسان ہے؟ مشکل؟ بہت مشکل ہے. دیکھیں گے تو بھول جائے گی، ہمت ہی نہیں ہوگی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روب کو کم کرنے کے لیے صحابہ کے دل سے ایسا کام کرتے تھے جس سے صحابہ کرام مانوس ہو جائے، کھل جائے ان کی طبیعت. اس لیے آپ کبھی کبھی خوش طبعی کی باتیں کرتے تھے، مزاح. سب لوگ ہنسنے لگے، ایسی ہنسی کی بات.
ایک صحابی نے کہا حضور آپ ہنسی کی بات کرتے ہیں، ہم سے مذاق کرتے ہیں، انک تداعبنا، آپ نے فرمایا لا اقول الا حقا، مزاح کرتے مگر اس میں بھی سچی بات کہتے۔ کیا ہے مزاح آپ کا؟ کیا ہے مزاح آپ کا؟ حضرت ظاہر کالے کلوٹے آدمی، دیہات کے رہنے والے، بازار میں بیٹھے، مدینے کے بازار میں سبزی بیچ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہہ رہے چھوڑو مجھے، مگر اندازہ ہو گیا کہ حضور ہے، تو کیا کیا، اپنی پیٹھ حضور کے سینے سے اور لگا دی۔ آپ نے فرمایا من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضور مجھے کون خریدے گا؟ کیا ملے گا اس کو مجھ جیسے ناکارہ؟ کہا اللہ کے وہاں تمہاری بڑی قیمت، اللہ کے وہاں تمہاری بڑی قیمت۔ اس طرح آپ بیٹھتے تھے اپنی محفل میں، کوئی نمایاں نشست نہیں ہے جس سے آدمی سمجھے یہی ہوں گے، آنے والے کو کبھی پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، ایک آیا بدو وہ پوچھ رہا ایکم محمد، تو صحابہ نے کہا یہ جو گورے آدمی ہیں، یہ تکیہ لگائے ہوئے یہی ہیں۔ یہ نشست کا انداز تھا، یہ نہیں کہ جا رہے ہیں تو 50 آگے ہیں وہ 50 پیچھے ہیں، یہی ہوں گے، یہ سب پیچھے پیچھے۔ کچھ صحابہ کو آگے کر دیتے، کچھ کو پیچھے کر دیتے، درمیان میں چل رہے، کبھی کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، کبھی صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، یا ایسے رہو جیسے مسافر جو ہے وہ ڈھیر سارا سامان نہیں لے کے چلتا، کہتا زیادہ عدد نہ ہو، گھبراتا ہے، سفر کرنا ہے، میں اتنے سامان کی ہم سنبھالیں گے کیسے، کم سے کم دنیا میں ایسے ہو۔ آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مدینے کے باہر چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہاتھ پکڑ لینا بے تکلفی ہے، بے تکلف بنا رہے صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں تھا؟ تاکہ روب کم سے کم ہو اور ان کو پوچھنے کا موقع ملے، جس دل میں بات ہو کھل کے ہم سے پوچھ سکے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اپنایا۔ تو آپ کی نورانی محفل ایسی ہے، اور اس میں صاحب وہ ایک نیا آدمی جو نہ مدینے کا رہنے والا اور نہ مسافر معلوم ہوتا ہے، اور چیرتا پھاڑتا آگے آگے۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ فرماتے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے حضور پاک علیہ السلام کے دونوں مبارک گھٹنوں سے ملا دیے۔ جسارت کا یہ عالم، کہاں وہاں ہمت نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہو۔ صحابہ خود بیان کرتے ہیں ہم اس طرح بیٹھتے تھے کان علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آدمی سمجھتا ہے ذرا ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ ایسا ادب کا ماحول، ایسی ادب کی مجلس، اس میں ایک نیا آدمی آیا اور اتنی جسارت۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ گھٹنے سے گھٹنے جب اس نے ملائے تو گھٹنے سے گھٹنے ملیں گے کیسے؟ ایک ہی شکل ہو سکتی ہے جب اتحیات میں بیٹھے، اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اتحیات کی حالت میں وہ بھی سامنے آ کے بیٹھ گیا، گھٹنے سے گھٹنے ملا دیں، طالب بن کر کے آیا ادب کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے جیسے اتحیات پہ رکھے جاتے ہیں۔ یا راوی کہتے ہیں اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانوں پہ رکھ دیے، پہلے گھٹنے ملا ہے اب ہاتھ رکھ دیے، اور بے تکلفی۔ صحابہ کو حیرت ہو رہی، نیا آدمی اور یہ ہمت اس کی۔ پھر اس کے بعد یعنی ہر کام وہ ایسا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اور حیرت بڑھے، اور جب حیرت بڑھے گی تو تجسس بڑھے گا، آخر ہے کون؟
اور جب تجسس بڑھے گا تو جو بات کرے گا وہ تو سارے لوگ کیسے سنیں گے اس کو؟ کان بند کر کے، ہے غور سے سنیں گے. تو یہ سارے کام اسی لیے وہ کر رہا ہے. پھر اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد. اب محمد تو آپ کو کوئی کہتا ہی نہیں تھا. محمد کہہ کر کے کوئی آپ کو نہیں پکارتا تھا، اور محمد کہہ کر کے آپ کو پکارنا بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کہیں یا محمد نہیں فرمایا. پورا قرآن پڑھیں، پورا قرآن سن لیجئے، یا محمد ملے گا نہیں. یا موسیٰ ہے قرآن میں، ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ. موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں. یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِالْقُوَّةِ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا کیا؟ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے پکار کے کہا اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی رہے جنت میں. یا نوح قد جادلتنا، کیا ہے؟ ہر پیغمبر کو جو دیکھ، اولاً تو سارے پیغمبروں کے نام قرآن میں آئے نہیں. 25 پیغمبروں کے نام قرآن میں ہیں. کتنے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا نام لے کر کے، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کے نہیں پکارا. دیکھیے عظمت مصطفیٰ، دیکھیے نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. جب حضور کو اللہ نے نہیں پکارا تو پھر امتی کو کیا حق حاصل ہے وہ پکارے؟ اور اگر کسی نے پکارا تو وہ کون ہوگا؟ یا تو جاہل ہوگا یا پھر وہ بے ادب ہوگا. کچھ لوگ تھے بدو اجر قسم کے، ایک قبیلے کے، وہ آئے اور دوپہر کا وقت اللہ کے نبی حجرے مبارکہ میں آرام کر رہے ہیں. یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، باہر ہی سے پکار رہے ہیں آپ کو، ہمارے پاس آئیے ہم ملنے آئے ہیں. اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کیسے لوگ تھے وہ، کہ ایک تو آواز دینا، بے وقت آنا، اس لیے کہ دوپہر کا وقت قیلولے کا وقت ہے، بے وقت آنا، اور پھر آنے کے بعد پکارنا. صحابہ کرام تو پکارتے نہیں تھے، اگر دستک بھی دینا ہوتا تھا تو آپ کے مبارک دروازے پہ ناخن سے دیتے تھے، زیادہ آواز نہ ہو. یہ وہ ہیں جن کو ادب اللہ کے نبی نے سکھایا، اور آپ کے روضے پہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو نبی کے پاس اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اللہ نے ان کے دلوں کو منتخب کر لیا ہے تقوی کے لیے. یہ سب متقی لوگ ہیں. اور کہاں پہ لکھا ہے؟ حضور کے روضے پہ لکھا. کہاں پہ لکھا؟ جہاں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کی قبر ہے. مطلب یہ وہ دو انہی میں سے ہیں جو اللہ کے نبی کے دربار میں جن کی آواز بہت پست رہتی تھی. یہ بڑے باادب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا اور چن لیا. اور جہاں حضور کا روضہ ہے، جہاں آپ کا دروازہ ہے، وہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو ہوش میں رہو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو. جب آپ دنیا میں تھے جب بھی اونچا نہ کرو، اب بھی حضور کے روضے کے پاس زور سے مت بولو.
خوابگاہ رسول خدا کے قریب زور سے بولنا ہے حرام. یہ ادب کا مقام ہے، آہستہ بول. تو قرآن نے کیا کہا ان لوگوں کے بارے میں؟ جو لوگ آئے تھے اور آپ اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے اور جو پکارنے لگے یا محمد اخرج، قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہ لوگ جو آپ کے حجروں کے باہر سے پکار رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر بے عقل لوگ ہیں جو نبی کا نام لے کر کے پکار رہے اور باہر سے آواز دے رہے. پیچھے سے آواز دینا یہ بھی کیا ہے؟ توہین ہے. سامنے سے آ تو غرضے کی یا محمد اللہ نے نہیں کہا، یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا النبی ہے، یا ایھا الرسول ہے، یا ایھا المدثر ہے، مگر یا محمد ہے. اب اس شخص نے آ کے کیا کہا؟ یا محمد. اب اور زیادہ حیرت ہوئی. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے، ایمان کسے کہتے؟ آپ نے فرمایا یقین رکھو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور تقدیر پر. کہنے لگا صدقتا، ٹھیک کہا آپ نے. اب جو اس نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، تو کہتے اور حیرت ہوئی، عجیب قسم کا آدمی ہے. یسألہ ویصدقہ، یعنی پہلے پوچھتا ہے اور بعد میں سواد بناتا ہے. پہلے پوچھتا ہوں اور پھر تصدیق کرا، بالکل صحیح کہا آپ نے. پوچھنے کا مطلب یہ جانتا نہیں ہے، اور یہ کہنا بالکل آپ نے صحیح کہا، اس کا مطلب پہلے سے جانتا بھی. یہ سب حرکتیں ہیں، سب ڈوب رہے حیرت میں. تھوڑی دیر کہا واخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ شریف کا حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کہا صدقتا، بالکل صحیح کہا آپ نے. پھر تیسرا سوال مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، حسن پیدا کرو. اللہ حسن پیدا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ حسن پیدا کرنا، حسن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. ایک سامنا قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے. قرآن ہے شاہد، قرآن گواہ ہے. اللہ حسن سے خوش ہے، اللہ کو بھی حسن اچھا لگتا ہے. تو اللہ کو حسن کی کیا، حسن سے کیسے خوش ہے؟ تو اس نے کہا قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے. اب لوگوں کو اور تجسس پیدا ہوا، یہ کیا کہتا ہے؟ جب دیکھا اور لوگوں میں تجسس پیدا ہو رہا ہے اور غصہ بھی لوگوں کو آ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر اس نے کہہ دیا قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے. اب لوگوں کو بہت غصہ آیا، تو اس نے کہا کس حسن سے؟ یہ بھی تو سنو حسن عمل سے. کس حسن سے؟ کس حسن سے خوش ہے؟ کس حسن سے؟ یہ بھی تو سنو حسن عمل سے. حسن عمل مطلب اچھے عمل. اچھے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لازم کیا ہے احسان، حسن پیدا کرنا. کاہے میں حسن پیدا کرنا؟ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، قرآن کی تلاوت میں، اور جانوروں کو ذبح کرنے میں. اور اگر وہ مستحق ہے جس کو تم سزا دے رہے ہو قتل کی، تو فرما قتل کرنے میں. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے حسن کی تعلیم دی ہے. ذبح کرو جب بھی کیسے؟ اچھے طریقے سے. پہلے اس کو پانی پلا دینا، چھری کو تیز کر لینا، اور جب تک سکون نہ ہو جائے، جب تک کھال نہ کھینچنا.
یہ حسن ہے ذبح کرنے کا۔ حسن کیسے پیدا ہوگا وہی پوچھ رہا ہے۔ حسن کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن احسان پیدا کیسے ہوگا؟ نماز میں خوبی، قرآن کی تلاوت میں خوبی، ہر چیز میں حسن پیدا کیسے ہوگا یہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو ایسا لگے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اتنا مزہ آئے کہ اللہ دکھ رہا ہے ہمیں، اور جب اللہ کو دیکھے گا تو آدمی تو کیسے کرے گا؟ بادشاہ سلامت کے دربار میں آدمی کو بلایا گیا بغیر تشبیہ کے، اور بادشاہ کا محل ہے۔ اس کے بعد وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ یہاں سے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہیں پھول توڑے گا پھلواری سے، ادھر ادھر دیکھے گا ادب کے ساتھ، ایسا لگے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو فَهُوَ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو ہر چیز میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ قرآن سن رہا ہے، اسمعت من ناجیت، اللہ کے رسول میں اسے سنا رہا تھا جس سے مناجات کر رہا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کو سنا رہا تھا، اس لیے دھیرے دھیرے پڑھ رہا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زور سے بولنے کی ضرورت نہیں، وہ تو دل کی دھڑکنوں سے واقف۔ تلاوت میں، رکوع میں، سجدے میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، قربانی میں، ہر چیز میں حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا اگر آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ کا ہم حکم پورا کر رہے ہیں اور اللہ یہ حکم پورا کرتے ہوئے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب آپ نے یہ جواب دے دیا تو کہنے لگا کہ متی الساعہ، اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئی گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ قیامت کب آئے گی اس سلسلے میں پوچھنے والے سے بھی زیادہ نہیں جانتا۔ جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا، ایسے جس سے پوچھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑے عالم ہے اللہ کی خدائی میں، خدا کے بعد سب سے بڑے عالم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ نے فرمایا جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا ایسے جسے پوچھے وہ بھی نہیں جانتا۔ تو پھر کیا کہا؟ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اچھا قیامت کی ٹائمنگ تو نہیں بتائی، آپ کو نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم ہے، کچھ نشانی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، دیکھو گے کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ کنیز ہے مگر پیدا جو اس سے ہو رہا وہ اس کا مالک ہے۔ مطلب قیامت جب آئے گی تو اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی حاکمانہ جیسے کوئی خریدی ہوئی اپنی کنیز کے ساتھ کرتا ہے، ایسے بات کرے گی، ترش لہجے میں، ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، آنکھیں دکھا کر۔ یہ علامت قیامت کی ظاہر ہو چکی نہیں ہوئی؟ ان تلد الامۃ ربتہا، آپ نے کپڑے نہیں دھوئے، آپ کو نہیں معلوم، مجھے جانا تھا، ابھی تک آپ نے ناشتہ نہیں بنایا، اتنی دیر ہو گئی، یہ کیا ہے؟ اس لہجے میں بات کرنا یہ کیا ہے؟ علامات قیامت میں سے۔ ایسی بات نہ کہو جس سے ان کو ناگواری ہو، ایسی بات کہنا جو ان کو ناگوار گزرے حرام ہے، حرام، ہر وہ بات۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف بھی نہ کہو ان کی بات کو سننے کے بعد، یعنی ایسا تم نہ کہو کہ انہوں نے کچھ کہا تم اف ہو جس سے یہ لگا تمہیں ان کی بات خراب لگی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی نہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا مقام۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے
کہ ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بکریوں کے چرانے والے یہ اونچی اونچی بلڈنگیں ٹاور بنائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے ریس کریں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے یا نہیں؟ اونچے اونچے عہدے، اور پھر جو ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملا وہ ان سے کم درجے کے لوگوں کو مل چکا ہے۔ کیا یہ ریزرویشن کے ذریعے سے لوگ کن کن پوسٹوں کے اوپر پہنچ گئے؟ یتطاولون فی البنیان، علامات قیامت ظاہر ہوئی نہیں ہوئی؟ صحابہ کہتے ہیں ان کی باتیں سننے کے بعد وہ آدمی چپ چاپ وہاں سے چلا گیا اور سب سکتے میں پڑے ہوئے، یا اللہ یہ کون تھا، کیا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں فلبثت ملیا، تھوڑی دیر میں ٹھہرا رہا، کچھ بولا بھی نہیں جانے کے بعد۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا اتدری من السائل یا عمر، عمر پتہ ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ اللہ و رسولہ عالم، ذاک جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ دین کے ضروری مسئلے تمہیں معلوم ہو جائیں، یہ سوال کریں اور ہم جواب دیں اور یہ مسئلے تمہیں معلوم ہو جائیں، اس لیے آئے تھے۔ تو یہ اس لیے آئے کیوں تھے؟ سوال اس طرح آئے کاہے کے لیے تھے؟ کہ یہ آئے اس لیے تھے کہ صحابہ چاہتے تھے کہ یہ سوال کریں اللہ کے نبی سے، یہ سب پوچھیں۔ صحابہ کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم یہ سوال کریں اللہ کے نبی سے، مگر سوال کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاٹا جا چکا تھا، اس لیے کہ ڈاٹا جا چکا تھا۔ ادب سکھایا جاتا، لا تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ، رسول سے ایسے سوال مت کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیے تھے، بیجا سوال نہ کرو۔ اب صحابہ کرام اللہ اللہ 14 سوال صرف صحابہ کے ہیں جو قرآن میں نوٹ کیے گئے، سب سے کم سوال صحابہ نے کیے اسی ادب کی وجہ سے، لیکن دل اندر سے چاہتا ہے کہ حضور سے ہم یہ پوچھ لیتے، حضور سے ہم یہ پوچھ لیتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تمنا کرتے تھے کاش کہ کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی گاؤں والا آ جائے جس نے یہ قرآن کی آیت نہ سنی ہو اور وہ آ کے سوال کر لے جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہو جائے۔ یہ ان کے دل میں تمنا تھی، یہ ان کے دل میں طلب تھی۔ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں جب وہ کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں تو اللہ ان کی تمنا کو پورا ضرور کر دیتا ہے۔ من چنی خواہم خدا خواہد چنی، می دہد یزدہ مراد متقی، میں یہ چاہتا ہوں تو اللہ بھی وہی چاہتا ہے، جب میں چاہتا ہوں تو اللہ بھی وہی چاہ لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ متقی لوگوں کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 99 مرتبہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا۔ کتنے بار؟ کہنے لگے پھر میں نے دل میں سوچا اچھا اب کی مرتبہ دیکھیں گے تو ایک سوال بھی کریں گے اللہ سے، تو کہنے ادھر سوچا پھر ہو گئی زیارت اللہ کی خواب میں۔ پھر سوال بھی کیا کیا بڑا پیارا، کہنے اے اللہ آپ کے قریب آنے کا سب سے زیادہ مؤثر راستہ کون سا ہے؟ ہم آپ کے قریب آنا چاہتے، کیسے قریب آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ قرآن کی سب سے مضبوط راستہ، سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا راستہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ کیوں؟ اس قرآن سے اللہ جتنا خوش ہوتا ہے اتنا کسی چیز کو سننے سے خوشی نہیں ہوتا۔ عجیب چیز ہے قرآن۔ کل پھر میں نے پوچھا بفہمن او بلا فہمن، اے اللہ سمجھ کے پڑھیں تو آپ کا قرب نصیب ہوگا، یا اگر ترجمہ ہمیں نہیں معلوم ہے خالی ہم تلاوت کریں جب بھی ہمیں قرب نہ فرما بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کے پڑھو گے جب بھی قریب ہو جاؤ گے اور نہیں سمجھو گے جب بھی ہم سے دور نہیں رہو گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی برکت۔ تو غرضے کی میں عرض یہ کر رہا تھا، کیا پوچھا تھا اس صحابی نے؟ متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ما عادت العامیہ، اس کی تیاری کیا کیا آپ نے؟
اس لیے قیامت کا وقت تو معلوم نہیں ہے. آپ نے گویا کہ یہ بتایا، یہ مت پوچھو کہ قیامت کب آئے گی. اہم چیز یہ ہے کہ قیامت کے لیے ہمیں تیاری کیا کرو. وہ تو آئے گی ہی، وہ تو آ کے رہے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ چیز پوچھنے کی ہے. تو آپ نے کہا کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی ہیں، اور جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو اتنا ہی کم سمجھتا ہے. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کیا کرتے ہو تم؟ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز سنی. حضور کچھ بھی نہیں، یعنی جو تو سب کرتے ہیں وہی حضور ہم بھی کرتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو. آپ نے فرمایا یہی وہ عمل. آپ نے فرمایا ما عادت اللہ، کیا تیاری کی انہوں نے؟ کہنے لگے حضور کوئی تیاری تو نہیں ہے، بس صرف ایک چیز ہے، حب اللہ و رسولی، اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا. اور یہ محبت جو ان کی تھی یہ زبانی نہیں تھی، زبانی نہیں تھی، حقیقی محبت. اور حقیقی محبت کیا ہے؟ محبت کرنے والا جس سے محبت کر رہا اس کے رنگ میں رنگ جائے، ہر چیز اسے پسند ہو، محبوب کی ہر چیز پسند، ہر چیز میں اطاعت کرے. مگر مسلمان آج کل کلمہ تو پڑھ رہے ہیں حضور کا، مگر حضور کے طریقے پسند نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بال رکھتے وہ نہیں پسند، جس سے منع کیا وہ پسند. کٹنگ دیکھیے آپ. حب اللہ و رسولی، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت. یہ کہا تو آپ نے معلوم کیا کہا؟ اذن مع من احببت، تو تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم دنیا میں محبت رکھتے ہو. اور کس سے محبت رکھتے تھے؟ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی سے محبت ہے مجھے، اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا اذن مع من احببت، تو تم اس کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن جس سے تم. صحابہ کہتے ہیں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی ہمیں، اتنی خوشی حضور کے اس کلمے کو سن کر کے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان جیسی محبت کرے گا کون؟ کوئی نہیں کر سکتا. عشق صحابہ پر ختم ہے، ان سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا. سب کو محبت ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا یہ سننے کے بعد؟ وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے بات. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے حضور مجھے آپ سے بھی محبت ہے. آپ سے تو محبت ہے ہی، اور مجھے ابو بکر سے بھی محبت ہے، اور مجھے عمر سے بھی محبت. یعنی قیامت کے دن آپ کے ساتھ میرا حشر ہوگا اور ابو بکر و عمر کے ساتھ حشر ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے بولو؟ صحابی خود کہہ رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے ابو بکر صدیق کا مقام اور فاروق اعظم کا مقام صحابہ میں کیا تھا، صحابہ میں ان کا مقام کتنا اونچا تھا. کہ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہیں اور ابو بکر و عمر سے محبت رکھتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا وہ ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرے گا، اور جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرے گا وہی ابو بکر و عمر سے محبت نہیں کرے گا. فیصلہ ہو گیا. تو غرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یا تو علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا علم سکھانے والے بن جاؤ، یا پھر سیکھنے والے بن جاؤ، یا پھر دونوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. طالب علم جو دین کا علم حاصل کر رہے ان سے محبت کرو، ڈانٹو نہیں ان کو. اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹ رہا، ان کو ڈانٹ رہا. حقیر نظروں سے نہ دیکھو، ان کا مقام بڑا اونچا. یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، اور مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے.
ان کی خدمت کرو گے، ان کی توقیر کرو گے، محبت کرو گے تو اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ اور مہمان کی بے توقیری سے میزبان کی بے توقیری ہوتی ہے، میزبان کی توہین ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ان سے محبت کرو۔ ان سے محبت کرنے والا بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو کیا کہا؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر ہاں اس نے کیا کیا ہو؟ دین سکھایا ہو، کتاب لکھی ہو، یا پھر کتاب تو لکھ نہیں پائے تو کیا کر لیں؟ کہا کوئی دینی کتاب اگر لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم چھپوا سکتے اپنے پیسے سے، پھر اس کو بٹوا سکتے، جب تک پڑھی جائے گی میٹر چلتا رہے گا، قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا پیسہ بھی نہیں ہمارے پاس اور عالم بھی نہیں، ہم کتاب چھپوا بھی نہیں سکتے اور خرید کے بٹوا بھی نہیں سکتے اور عالم بھی نہیں، تو کیا کریں؟ کہا محبت کر لو۔ محبت بھی نہیں کر، اس میں بھی کچھ خرچ ہوگا، کہ محبت کرو، محبت کرنے سے بھی محروم نہیں رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کتنے خوش نصیب اللہ کے وہ بندے تھے۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ اور تیسری چیز کیا بتائی تھی؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں کیا؟ مسجد بنا دی۔ ہم مسجد کیسے بنائیں گے؟ بنانا آسان ہے۔ کہا جس نے ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اللہ جنت میں اس کو محل دے گا۔ چڑیا کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے، سجدہ اجدہ ہو ہی جائے گا اس میں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں پوری مسجد نہیں، ایک گمہ، ایک اینٹ کے پیسے تو دے سکتا ہے۔ اگر اتنے بھی اس نے دیے اپنی حیثیت کے اعتبار سے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا کرے گا؟ جنت کا محل، مسجد بنا دی۔ یا مسجد کا فرش، یہ کوئی عام گزرگاہ ہے، وہاں لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو دور کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا۔ ایک شاخ تھی پیڑ کی، وہ ہر گزرنے والے کے لگ جاتی تھی، ایک اللہ کے بندے کو خیال آیا، اس نے اس کو کاٹ دیا، اللہ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ اس سے سب کو فائدہ ہو گیا، مسلمان کو بھی اور اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ ہو گیا۔ ایسے کام کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ تو کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں دنیا سے چلے گئے مگر ان کا میٹر چل رہا ہے۔ دنیا میں جب تھے تو کیا پڑھتے تھے وہ روزانہ سونے سے پہلے؟ الہاکم التکاثر۔ کتنی نیکیاں ملتی تھی ان کو؟ 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ملتی تھی۔ اب وہ قبر میں ہیں تو روزانہ پڑھ نہیں پاتے، وہ تو نہیں پڑھ پا رہے ہیں مگر اولاد کو سکھا گئے، ان کی اولاد پڑھ رہی ہے، ثواب مل رہا ہے۔ جب تک اولاد نابالغ رہتی ہے، جب تک اولاد نابالغ رہتی ہے، وہ جو نیک کام کرتی ہے وہ اس کا سارا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے۔ اس لیے وہ ساری نیکیاں کس کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں؟ ماں باپ کو۔ جب تک وہ نابالغ ہے، جب وہ بالغ ہو گیا تو اس کے کھاتے میں جا رہی، مگر چونکہ ماں باپ اس کا ذریعہ اور سبب ہیں، پوری نیکیاں تو ان کو نہیں مل رہی مگر پھر بھی ان کو نیکیاں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں پڑھتے رہے اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو اور لوگوں کو سکھاتے رہیں کہ وہ لوگ بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس صورت میں کیا بیان فرمایا؟ فرمایا یہ قبر کی زندگی ہے بڑی سخت، اور جانا سب کو ہے، اور وہاں چراغ بھی نہیں ہے، وہاں ایک کمرہ ہے، کسی کو بلا بھی نہیں سکتے، کوئی جا بھی نہیں سکتا اگر جانا چاہے، جب بھی نہیں۔ بادشاہ بھی تنہا گئے، جن کے پاس سب کچھ تھا وہ خالی گئے، مہیا اس کو سب اسباب ملکی اور مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، جائے گا کچھ نہیں، اکیلے جانا، بہت دن کے لیے جانا ہے۔ اچھا 15 دن اگر جانا ہے سفر میں، 15 دن کم سے کم رکنا پڑے گا، تو اسی اعتبار سے انتظام کرتے ہیں ہم لوگ، نہیں کرتے؟
15 दिन टिकना है वहाँ, और अगर 1 महीना, अच्छा जाना है और अभी रात ही में वापसी हो जाएगी, तो कोई सूट वूट भी ले जाने की जरूरत नहीं, इसी में जाएंगे, अभी आ जाएंगे। जैसा सफर वैसा इंतजाम, वैसी तैयारी। हम लोगों का मामला क्या, जहां जाना है हम सबको वहां से वापसी नहीं है। तो वहां के लिए जैसी तैयारी होना चाहिए वैसी तैयारी हमारे पास नहीं है। मकान की फिक्र है, कोई मकान हो जाए, दौलत की फिक्र है, कारोबार की फिक्र है, लेकिन वहां के मकान की कोई फिक्र नहीं। वो कमरा अमरा वहां भी बना ले, है कोई फिक्र नहीं। और हम सब उसी का शिकार हैं। जहां ज्यादा दिन रहना वहां के लिए कोई तैयारी नहीं। जहां थोड़े दिन रहना है और फिर वहां से जबरदस्ती निकाला जाएगा, जबरदस्ती। जो जितने अजीज हैं वही जल्दी से जल्दी, कोई घर में नहीं रखेगा, घर रहेगा हम न रहेंगे। जो कुछ हमने किया सब यहीं छोड़ के जाएंगे। हमारे साथ जो चीज जाएगी वो बड़ी कीमती चीज है, वही है असली वफादार, और उसी की तरफ से हम लोग हैं गाफिल। कब्र के लिए क्या इंतजाम किया हमने, हम सब ने क्या इंतजाम किया? कुछ भी नहीं। हमारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसको भेजा गया पैसा देकर के, जाओ कमा के लाओ। वो गया बाजार, उसने क्या किया? शराब पी ली और धूप पड़ा रहा। शाम को लोग उसको उठ के घर में उठा के पहुंचा गए, कुछ भी नहीं, खाली हाथ वापस। वहां खाली हाथ अगर गए तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा। कितने जा चुके, कितने जा रहे हैं, जाने का कोई वक्त भी मुतय्यन नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हम सब का हाल यही। लिहाजा ऐसा है क्यों आखिर? जब वो इतना जरूरी काम है, वहां का इंतजाम इतना जरूरी है, इतना लंबा सफर है, हमें फिक्र क्यों नहीं? जाहिर है फिक्र एक ही चीज की होगी। इंसान का दिमाग एक ही है, एक ही जगह लगे, दिल एक ही है, इसको एक ही जगह लगा सकते हैं आप। एक जगह लगाएंगे तो दूसरी जगह थोड़ी लगेगा। इतना ही पैसा है, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ। अगर 2 दिल होते तो एक को इधर लगाते, एक को उधर लगाते, एक ही तो है। काश होते मेरे 2 दिल इश्क में, एक रखते एक खोते इश्क में। 2 होते हैं तो एक रख देते, एक खो देते, कोई मसला नहीं, एक ही तो है। एक जगह लगाएंगे तो क्या होगा? दूसरी जगह नहीं लगेगा। हमने इसको कहीं और लगा रखा है, इसलिए हम दूसरी तरफ से गाफिल हैं। अल्लाह यही कह रहा कुरान की सूरत में, अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें गफलत में डाल दिया। तुम्हें पता है मरना है, फिर वापसी भी नहीं है, लंबा सफर है, अकेले जाना है, तन्हाई का घर है, अंधेरा है, वहशत, वापसी नहीं। उसके बाद भी आखिर तुमने तैयारी क्यों नहीं की? अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें तकासुर, माल और दौलत को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की हवस ने उसकी तैयारी से गाफिल कर दिया। जो तवानाइयां तुमको उसके लिए खर्च करना चाहिए थी, वो तवानाइयां तुमने दुनिया के माल और दौलत के लगाने में खर्च कर दी हैं। उधर से फिक्र नहीं है तुमको। अलहाकुमुत तकासुर, तुमको गफलत में डाल दिया है। गफलत में डालने का मतलब यानी कोई कीमती चीज हो
اور آدمی سے وہ مس ہو جائے، کاہے کی وجہ سے؟ ایسی چیز کی وجہ سے مس ہو جائے جو چیز قیمتی نہ ہو، تو کیا ہوگا بعد میں؟ افسوس ہوگا نہیں ہوگا؟ میاں اس کے چکر میں بتائیے ہم نے کتنی بڑی حماقت کی۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ قرآن یہی کرا، الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، جس چیز کی تمہیں فکر کرنا ہے وہ فکر کرنے نہیں دی، تم نے کسی اور چیز کو بڑا سمجھا، حالانکہ وہ چیز بڑی نہیں تھی، جس کی خاطر تم نے جان دی اور جس کو نظر انداز، وہ چیز بڑی تھی، لیکن تمہیں اس کا احساس ہوگا نہیں ابھی۔ کب ہوگا؟ قبر میں جانے کے بعد، جب وہاں احساس ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہاں کیا احساس ہوگا؟ تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا، اس کو ہم نے سب کچھ سمجھ رہا، کچھ تھا ہی نہیں، یہ کیا کیا ہم نے؟ مگر اب اس کا مداوا، اس کی تلافی، اس گھاٹے کی پورتی اب نہیں ہو سکتی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے، تفاخر نے، ایک دوسرے پر فخر کرنے نے، میاں جیسی گاڑی میرے پاس ہے ایسی کسی کے پاس نہیں، میرے جیسے کپڑے کسی کے پاس نہیں، مجھ جیسا کام کسی کا نہ ہو، جان دیے دے رہے، وقت پہ نماز نہیں، وقت پہ کھانا نہیں، ماں باپ کا خیال نہیں، آخرت کی فکر نہیں، یہ سب کیا ہے؟ دولت، ہوس، لمبی لمبی امیدیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنایا اور ایک خط اس میں کھینچا، وہ دائرے کو پار کر گیا، اور اس کے دائیں بائیں آپ نے بہت سارے خط کھینچے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ جو لمبا خط ہے، یہ جو دائرے کے اندر اندر خط ہے، یہ ہے تمہاری زندگی، جو دائرے کے اندر لمبا خط ہے یہ تمہاری زندگی ہے، یہ دائیں بائیں جو خط ہیں یہ حادثات ہیں، یہ حادثہ، یہ حادثہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ تمہیں الجھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو اس رنگ سے باہر جا رہا ہے خط، یہ تمہاری تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، تمہاری زندگی کم ہے اور خواہشات زیادہ ہے، یہ پوری نہیں ہوں گی۔ بادشاہوں کی تو پوری نہیں ہوئی، ہماری ہم غریبوں کی کہاں پوری ہوں گی؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ یار خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، مگر پھر بھی کم نکلے، ساری خواہشیں کہاں پوری ہوں گی؟ یہ تو جنت میں جا کر کے ہوگا، اسی کی ہمیں تیاری کرنا تھی، لیکن ہم نے ان خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا، جس کے نتیجے میں کیا ہے؟ لمبا سفر آ گیا، سفر کا وقت آ گیا، اب کوئی روک نہیں سکتا، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائے جو روکے، ایک لمحے کا موقع دلا دے۔ اسی لیے کیا کہا؟ جو واقعی جن کو فکر ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وصیت نامہ لکھ کے رکھ دیتے ہیں۔ وصیت نامہ کا مطلب کہ اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، کیوں؟ اگر ہم مر گئے تو گھر والوں کو دقت نہیں ہوئی، یہ فلاں کا ہے، اور حالانکہ گھر والے سمجھے ہمارا ہے، استعمال ہو جائے۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے بیٹے سب کے سب عالم، بڑے بڑے عالم، اس وقت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی شیخ الاسلام، پوری دنیا کے بڑے عالم، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو تھے ان کے وہاں، ان کے پاس کھانے وانے کے جب برتن آتے، چائے آتی، ناشتہ آتا، کھانے کے برتن آتے، تو وہ کہتے ہیں یہ لے جاؤ یہاں سے، یہ یہاں سے لے جاؤ بڑی جلدی، یہ لے جاؤ یہاں سے۔ کہنے ایک دن میں نے عرض کیا ابا جان ارے گھر ہی کے برتن تو ہیں، باہر کے تو ہیں نہیں، چلے جائیں گے، آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ کہنے سنو میں نے وصیت نامہ لکھ رکھا ہے اور اس میں نے یہ لکھ دیا ہے اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں
وہ میری ہیں، لہذا میرے مرنے کے بعد یہی بٹیں گی۔ اگر اس میں کسی کا برتن آیا ہوا رہ گیا اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے یہ بھی مفتی صاحب کا ہے، اور اس کے اندر بھی وارثین جھگڑا کریں۔ اتنی تیاری ہم لوگوں نے بھی کوئی تیاری کی؟ سوچیں، اگر کہا جائے کہ آج ہی کا ٹائم ہے، تو ہم میں سے کون آدمی سوئے گا؟ یہ بتاؤ، نیند کسے آئے گی؟ ہے چاند رات جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چاند ایک دم سے نکل آیا، پہلے سے توقع تھی نہیں، اب دکانیں کھل رہی، بھاگ دوڑ مچ رہی، یہ بھی لانا ہے، وہ بھی لانا ہے، وہ بھی لانا، وہ بھی لانا۔ وہ تو صبح بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں تو واپسی ہے ہی نہیں۔ یہ پتہ چلا صاحب مرنا، صبح مر جائیں گے، رات پر نیند نہیں، کہ ساری کام کر چکے ہیں ہم لوگ، مطمئن ہیں ہم لوگ، ایسے جیسے لگتا ہے ابھی بہت دن ہے، ابھی بہت دن ہے، اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وقت آ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے مال و دولت کی ہوس نے، اس پر فخر کرنے نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہ غفلت ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ تم زیارت کر لیتے ہو قبروں کی۔ اس کے دو معنی، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا کر کے دیکھ لی۔ پچھلے درس میں بتایا تھا کہ دو قبیلے تھے، کہ ہمارے آدمی زیادہ ہوں گے، ہمارے آدمی زیادہ ہیں، گنا تو زیادہ نکلے، کلچ ہمارے آدمی تھے مگر جنگ میں مر گئے ہیں، ان کو بھی شمار کرو تو ہم ہی زیادہ نکلیں گے، جا کے وہاں قبریں بھی گن لی جاتی۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک تم نے قبریں گن لی، یہ مطلب یہ تمہاری غفلت ختم نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ تم زیارت کر لیتے ہو قبروں کی۔ قبروں کی زیارت کرنے کا مطلب قبر میں پہنچ جانا، قبر میں تم اتار دیے جاتے ہو۔ جو آدمی مر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فقد زار قبرہ، اس نے اپنی قبر کی زیارت کر لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کی عیادت کے لیے گئے، بوڑھا آدمی تھا، تو آپ نے اس سے کیا کہا؟ اس لیے کہ عیادت بھی سنت ہے اور اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ کتنا ثواب ہے پتہ ہے؟ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں عیادت کرنے والے کی، جو کسی بیمار کا مزاج پوچھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے جس کے لیے دعا کریں وہ آدمی پریشان ہوگا۔ ارے ایک فرشتے کی دعا کافی، 70,000 فرشتے ہیں، اور خود سے تھوڑی دعا کر رہے ہیں، اللہ نے دعا کرنے کے لیے ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ قبول کرے گا ان کی۔ مگر کس کی عیادت کرنے جائیں گے ہم لوگ؟ کیوں بھائی ہم لوگ کس کی جائیں گے عیادت کرنے؟ کس کی جائیں گے؟ کون سے مریض؟ جو مریض ہو، چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار، ہم تو نہیں جائیں گے غیر رشتہ دار، رشتہ دار ہی کے جائیں گے، اور اسی رشتہ دار کے یہاں جائیں گے جو ہمارے وہاں آتا ہو، ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی کس کی عیادت کرنے گئے ہیں؟ دشمن کی، یہودی کی عیادت کرنے گئے۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک بدو کی عیادت کرنے کے لیے آپ گئے تو بخار اس کو تھا، تو عیادت کا ادب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، یہ دعا ہے کاہے کی؟ بیمار کو دیکھنے جائیں تو اس کو تسلی دیں، یہ نہ کہے بہت خطرناک بیماری، آپ کا مرض بہت خطرناک، ارے یہ کیا ہوا؟ تو کیا ہوگا؟ مریض پہلے مر جائے، عیادت کرنے گئے، تسلی دیں اس کو، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں۔ آپ کا لا باس طہور یاد کر لیں گے، مشکل نہیں، بہت آسان، لا باس طہور انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے، تسلی دے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حمن تفور، بخار جوش مار رہا ہے، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں اچھے ہو جائیں، بخار جوش مار رہا ہے۔
وتزیر القبور، اور یہ قبر کی زیارت کروا کے رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا اذن تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ بھائی ہم تو تسلی دے رہے تھے تم کو، مگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہمن تفور علی شیخ کبیر، بخار جوش مار رہا ہے، بہت بوڑھا آدمی ہو چکا ہوں، اور تزیرہ القبور، یہ تو قبر کو دکھا ہی کے رہے گا۔ نفر کو ایسے ہی ہوگا۔ بھائی اللہ سے اچھا گمان رکھو، اور خاص طور سے جب آدمی کے مرنے کا وقت ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنا فرض ہوتا ہے۔ اللہ اچھا ہی معاملہ کرے گا، غفور ہے، رحیم ہے۔ تو غرضے کی زیارت کے معنی کیا ہے؟ قبر میں پہنچ جانا۔ اس نے کہا یہاں تک کہ یہ مجھے قبر میں پہنچا کے رہے گا، حتی زرتم المقابر۔ جب قبر میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کیا کیا ہم نے، ہمیں کرنا کیا تھا اور ہم نے کیا کیا۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور بولو مرنا ہے۔ ایک ہی کام ہم کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، کہ آرام سے کوئی آرام سے زندگی گزار رہا ہے، کوئی تکلیف میں زندگی گزار رہا ہے، کہا یہ مت دیکھو، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے، ٹائم گزر رہا ہے اس کا بھی اور تمہارا بھی گزر رہا ہے۔ ٹائم گزرا ختم، وہ بھی ختم، تم بھی ختم۔ رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں، ہمارا نام ہو اور ہمیں یہ منصب مل جائے، ہمیں یہ عہدہ مل جائے، ریس لگی ہوئی ہے۔ رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، یہ تخیل کا پیٹ بھرنا ہے، خالی خیال ہے، خیال، ورنہ ہے وہ کچھ نہیں۔ مر گئے تو کچھ نہیں۔ اب قبر میں پہنچے تو کیا کہا؟ یہ کیا کیا، کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا؟ اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ کا علاج بھی قرآن کی یہی آیت بتا رہی، کیا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ قبروں کو زیارت کرنا ہی اس غفلت کا علاج ہے۔ کیا علاج ہے اس کا؟ غفلت کیسے ختم ہوگی؟ آخرت کی فکر کیسے ہوگی؟ قبر کی تیاری کی فکر کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ تین چیزیں ہیں اس مرض کا علاج، تین چیزیں ہیں۔ کئی چیزیں؟ تین چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا۔ موت کو کیسے یاد کرنا؟ وظیفہ پڑھنا، موت موت موت۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روزانہ سوچنا، تھوڑی دیر وقت نکال کر کے انتقال میرا ہو چکا اور گھر والے آئے ہیں، حسرت بھری نظریں ڈال رہے ہیں، اب کپڑے اتارے جائیں گے، اب غسل ہو رہا ہوگا، اب اس کے بعد جنازے پہ رکھا جائے گا، اب نماز ہوگی، اب قبر میں لٹایا جا رہا ہو۔ یہ تصور کرے، روز جب آدمی یہ روزانہ یاد کرے گا تو یہ جو غفلت ہے یہ گہری نہیں ہوگی، چھٹ جائے گی، یہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ اذکروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو، یاد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پہ کیا لکھا تھا؟ کفا بالمرء واعظا بالموت یا عمر، اے عمر نصیحت کرنے کے لیے موت کافی، ہر وقت سامنے، موت کو یاد کرو۔ لیکن ہو سکتا ہے خالی یاد کرنے سے بھی یہ غفلت ختم نہ ہو، مرض زیادہ گاڑھا ہو، اس ہلکے ڈوز سے کام نہ چلے، تو کہا دوسرا ڈوز کیا ہے پتہ ہے؟ جو لوگ قریب المرگ ہیں، دنیا سے جو رخصت ہو رہے ہیں، ان کو جا کر کے دیکھو، جن کی جان تمہارے سامنے نکلے، ذرا ان کو دیکھو۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو یہ غفلت کیا ہوگی؟ بڑھے گی، کم ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔
ایسے جان نکل رہی، اتنی تکلیف کے ساتھ نکل، اتنی تکلیف ہوتی. کئی لوگوں کو دیکھا تو کیا ہوگا؟ یہ غفلت ختم ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ غفلت پیدا ہو. تو اور ہر آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا کس کا انتقال ہو رہا ہے، کہاں جائے، ہر وقت کہاں جا سکتا ہے. آسان علاج اس کا کیا ہے کہ قبر چلے جاؤ، قبرستان. وہاں قبریں ہی قبریں ہیں، بڑے لوگوں کی، چھوٹے لوگوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، علماء کی، فضلاء کی، جاہلوں کی، ہر طبقے کے لوگوں کی قبریں وہاں. جا کے زیارت کرو. یہ بیماری تو مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، تو کیا قبروں کی زیارت کرنا صحیح ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. فالآن فزوروها، اب تم اس کی زیارت کیا کرو. آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی. اب اللہ نے اجازت دی ہے لہذا تم زیارت کیا کرو. پہلے منع تھا پھر اجازت ملی. 3 چیزیں ایسی تھیں جن کو پہلے منع کیا گیا پھر ان کی اجازت ملی. پچھلے درس میں ہم نے بتائی تھی نا، یاد ہوگی شاید ہے. 3 چیزیں پہلے منع سے بھی اجازت. کس کو یاد ہے بھائی؟ پہلے منع تھا پھر اجازت. شراب حرام ہونے کے وقت کیا کہہ دیا؟ جن برتنوں میں پی جاتی ہے اور جن برتنوں میں بنائی جاتی ہے اور جن برتنوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان برتنوں کا استعمال کرنا بھی حرام. شراب تو حرام ہے ہی، یہ برتن بھی نہیں. کیوں؟ ان برتنوں کو دیکھ کر کے پھر سے طلب پیدا ہو سکتی. بادے کو دیکھ کر کے نیت بدل گئی. جب نفرت پیدا ہو گئی مکمل شراب کی تو کہا اب ان برتنوں کو استعمال کر سکتے ہو. اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کو، یہ نہیں بتایا تھا، قربانی کے گوشت کو جمع کرنا، جمع کر کے رکھنا یہ منع تھا. 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت کو کھانا جائز ہی نہیں تھا، منع کر دیا تھا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ نہیں اب تم اسے جمع کر کے رکھ سکتے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، 3 دن ہو چکے، 4تھا دن تھا. حضرت فاطمہ زہرا نے کھانے میں قربانی کا گوشت، کہا یہ کیا کر رہی ہو تم، یہ تو منع ہے. کہا نہیں اب اجازت ہو گئی. حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا کہ اب اجازت ہو گئی، اس ذی الحجہ سے لے کے اگلے ذی الحجہ تک رکھ سکتے ہو. فریج میں بھرا ہوا ہے، مہینوں چل رہا ہے. کیا ہے؟ شریعت کی سہولت ہے، استعمال کرو. منع تھوڑی ہے، حرام تھوڑی ہے. آپ نے فرمایا پھر اس لیے کہ اس کے ذریعے سے معلوم یہ ہوا کہ تم لوگ سالن پکاتے ہو اور اس کے ذریعے سے تم جو ہے وہ مہمانوں کو بھی کھلاتے ہو، اور جو لوگ سفر میں تمہارے رشتہ دار گئے ہوئے ہیں جب آتے تو ان کی بھی خدمت کرتے ہو، اس لیے اب اجازت. تیسرا عمل جس کو پہلے منع کیا گیا پھر اجازت دی گئی، قبروں کی زیارت. پھر اجازت دے دی. اور کیوں اجازت دی؟ فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ وَتُزَهِّدُ مِنَ الدُّنْيَا، یہ دنیا سے تمہارا دل سرد کر دے گی. قبروں کو دیکھو گے تو دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، آخرت کی فکر نصیب ہو. یہ اجازت مردوں کو ہے صرف یا عورتوں کو بھی ہے؟ ذکر تو نہیں ہے. فَالْآنْ فَزُورُوهَا، زیارت کرو. لیکن علماء نے لکھا مردوں کا قبروں کی زیارت کے لیے جانا متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن عورتوں کے سلسلے میں تفصیل ہے.
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوچھتے ہو عورت کو کتنا ثواب ملے گا؟ ارے یہ پوچھو لعنت کتنی ہوگی؟ عورت جب قبر پر جانے کے ارادے سے اپنے قدم نکالتی ہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہوتی رہتی۔ جنازے کی نماز کی تو اجازت نہ ملی، قبروں پہ جانے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر مردوں کے لیے بھی منع تھا، عورتوں کے لیے بھی منع تھا، مردوں کو اجازت مل گئی، عورتوں کو اجازت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی عورتوں کو اجازت؟ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزْعِهِنَّ، ان کے اندر صبر کم ہوتا ہے، ان میں آہ ویلا، آہ و بکا، گریہ و زاری بہت ہوتی ہے۔ جیسے ہی گھر سے جنازہ نکلا دیکھیں آپ عورتوں کو کیسا رونا، ایک ہنگامہ برپا ہے۔ اگر یہ قبروں پہ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اور زیادہ یہ چیز بڑھے گی۔ اس لیے مردوں کو اجازت، عورتوں کو نہیں۔ ایک روایت میں ہے لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ لعنت کا مطلب سمجھے ہے؟ لعنت کا مطلب کیا؟ دور ہونا نہیں، بد دعا ہے۔ کس کی؟ اللہ کے نبی کی۔ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ بد دعا کسی بزرگ کی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ہے۔ دعائیں بھی حضور کی قبول ہے اور بد دعائیں بھی قبول ہے۔ علماء نے لکھا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس سے مستثنیٰ ہے۔ آپ کی قبر کی زیارت مردوں اور عورتوں سب کے لیے سنت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرف عطا فرمائے اور بار بار شرف عطا فرمائے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جوان عورتوں کو کسی کی بھی قبر پر جانا حرام ہے۔ کیا ہے یہ؟ حرام ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا حرام۔ بوڑھی عورتیں وہ اگر قبرستان جائیں تو فرمایا ان کے لیے مکروہ ہے، مطلب اچھا ان کے لیے بھی نہیں۔ نماز تک کے لیے جب یہ مسئلہ ہے کہاں پڑھیں وہ؟ ان کی نماز سب سے اچھی کہاں ہے؟ جو گھر میں سب سے اندر کوٹری میں ہو۔ فرمایا اگر عورتیں ایسے وقت میں جائیں جس وقت مرد نہیں ہوتے، کسی کوئی ہوگا ہی نہیں، یا ایسے راستے سے جائیں جہاں کسی مرد کے جانے کا سوال ہی نہیں ہے، تو اجازت ہے۔ اور اگر مرد بھی ہوں گے وہاں، عورتیں بھی ہوں گی وہاں، جیسے کہ شب برات آنے دیجئے، پھر دیکھیے آپ ایک ریلا، ایک ہجوم۔ مردوں کے لیے جو اجازت تھی وہ بھی ختم ہو گئی شب برات میں، پتہ ہے آپ کو؟ جو مقصد تھا آخرت کی یاد تازہ ہو، قبر کی فکر ہو، وہاں جانے کے بعد گناہوں میں آدمی مبتلا ہو رہا ہے تو اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ پھر وہاں ایک بازار ہے، ایک میلہ ہے، وہاں دکانیں لگی ہوئی ہیں، وہاں سرما بک رہا ہے، وہاں کلیجی بک رہی، وہاں کباب بک رہے ہیں۔ یہ آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ قبرستان جانے کی اجازت، مگر قبرستان جانے کا بھی ادب ہے۔ کیسے جاؤ گے؟ کہ جیسے بکریاں اور جانور چکر لگا کے چلے آتے۔ جانے کی نیت کیا ہو؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نیت کیا ہو؟ عبرت حاصل ہو، میں آخرت کی فکر نصیب ہو جائے۔ نیت کیا ہو؟ یہاں جو مردے دفن ہیں میرے جانے سے ان کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ فائدہ تو یہاں سے بھی پہنچ جائے گا، لیکن جب وہاں جائیں گے تو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر والا پہچانتا ہے کہ فلاں آیا ہے۔ ایک قبر کے لوگ کہتے تھے تمہارا بیٹا نہیں آیا، اس لیے ان کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے جاتے تھے سنیچر کے دن، سنیچر اور جمعہ خاص طور سے
اس کے لیے مناسب ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، قبر والوں کو معلوم ہوتا کون آیا ہے، جا کے پہلے سلام کرے، عام سلام، پھر جس کی قبر پہ جانا ہے اس کی قبر پر جا کر کے کہاں کھڑا ہو، اس کے چہرے کے سامنے، اور پھر وہاں جو اللہ توفیق دے تلاوت کرے اور سب کو بخشے۔ آپ سے اگر سب کو فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور مرنے کے بعد پھر لوگ آئیں گے یہاں پڑھا کریں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ اگر دوسروں کا بھلا چاہو گے تو کیا ہوگا، تمہارا بھلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ غفلت ختم نہیں ہوگی۔ کیسے ختم ہوگی؟ فرما کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اور آخرت بھلانے کی جگہ نہیں ہے۔ ساری توجہ اس کی طرف دی، اس کی طرف تم نے توجہ نہیں دی، ابھی نہیں تمہیں پتہ ہے، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے، ایسے بیٹھیں گے تو مستقل سوئیں گے، یہ ایسے بیٹھیں گے تو سوئیں گے، آپ پیر ایسے کریے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب بہت جلدی معلوم ہو۔ بہت جلدی کا مطلب مرنے کی دیر ہے، مرنے سے پہلے ہی ملک الموت آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، لا بشرا لکم، اچھا رزلٹ نہیں ہے، آگے اچھا ماحول نہیں ہے، تم نے کیا کیا دنیا میں؟ چہرہ دھواں دھواں کالا ہو گیا۔ اور اگر پہلے سے تیاری ہے تو کیا کہا ملک الموت نے آنے کے بعد؟ کہا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اور جب کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ فکر کاہے کی ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی۔ نشانے مرد مومن باتو گوئم چو مرگ آئے تبسم بر لبے ہوس، مرد مومن کی نشانی ہم تمہیں بتائیں، جب موت آتی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ مرے جو پڑھ کے کلمہ ان کو دیکھو کہ جیسے مسکرانا چاہتے۔ اللہ فرماتا زیادہ دیر نہیں ہے کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں تھی، نمازیں چھوڑنے کے لائق نہیں تھی، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تھی، نہیں کی تم نے، زیادہ وقت نہیں ہے، بہت جلدی تمہیں پتہ چلے گا۔ کب پتہ چلے گا؟ جیسے ہی ملک الموت آئے تو معلوم۔ پھر کیا کہا؟ ثم کلا سوف تعلمون، میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں، غلطی میں مبتلا ہو تم نے اپنے دامن میں ڈھیلے بھرے ڈھیلے، اور تم نے جواہرات اور سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات پھینک دیے، ابھی تمہیں نہیں پتا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ کب معلوم ہو جائے گا؟ کہا ملک الموت آئے تو معلوم ہوا، اب قبر میں جیسے تم لٹائے گئے تو پتہ چل گیا۔ قبر میں کیا؟ جنتی کو جنت بھی دکھا دی گئی، اور جہنمی کو جہنم بھی دکھا دی جاتی ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ، یہ تمہارا ٹھکانہ۔ پھر وہاں کیا ہوگا؟ جتنا ملک الموت کے بتانے سے نہیں پتا چلا تھا، قبر میں جا کے اس سے زیادہ معلوم ہو جائے گا، مگر اس وقت معلوم ہونے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جان لیتے یقین کا جاننا، پتہ تو ہے مرنا ہے، دیکھتے ہیں، دفناتے ہیں، کفناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ تو ہے، مگر تمہیں یقین نہیں، جیسے زہر کے بارے میں تمہیں یقین ہے اگر ہم چکھیں گے تو مر جائیں گے، جیسے کرونا کے بارے میں تمہیں یقین تھا، ایسے اگر یقین ہوتا تمہیں قبر کے بارے میں کہ قبر کی زندگی کیا ہے اور دنیا کی زندگی کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، فانی ہے، یہیں چھوٹ جائے گا، ہمیشہ کا لمبا سفر ہے، وہاں کی جو تیاری کرنا تھی وہ تم تیاری کرتے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جانتے ہوتے یقینی طور پر تو تم نہ ایک وقت کی نماز نہ چھوڑتے، قبر میں پہنچنے کے بعد پتہ چلے ارے یہ کیا کیا، ایک وقت بھی نہ چھوڑتے، ہمیشہ روزہ رکھتے، کسی دینی عمل سے غفلت ہی نہ کرتے، مگر یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ اسی لیے حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں،
وَإِذَا مَاتُوا فَانْتَبَهُوا، جب یہ مریں گے تب یہ جاگیں گے، اور اس وقت جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ پہلے سے بتا رہا یہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہی نہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، قسم ہے اللہ کی تم سب جہنم دیکھو گے۔ اللہ فرماتا ابھی تو سنتے ہیں جہنم ہے، تم جہنم دیکھو گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ کہ دور سے جہنم نظر آئے گی، قبر میں دور سے۔ ایمان والا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، اگر تم ایمان والے نہ ہوتے یہ جہنم ہے، اور کافر سے یہ جنت تھی۔ اگر تم ایمان والے ہوتے تو یہ ٹھکانہ دور سے دکھائی گئی، اتنی دور سے جیسے زمین سے ہم آسمان کے ستارے دیکھ رہے، مگر دیکھا تو۔ اللہ فرماتا ہے ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم اسے دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے، ایسے آنکھوں سے جو یقین ہے۔ یعنی پہلے تو قرآن و حدیث سے پتہ چلا موت ہے، زندگی ہے، قبر کا عذاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پھر قبر میں ہمیں دور سے دکھا بھی دیا گیا۔ اللہ فرماتا ابھی نہیں، پھر تم دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے۔ میدان محشر میں جہنم دہاڑے گی، اتنی زور سے دہاڑے گی، زور سے آئے گی کہ انبیاء، اولیاء، مقرب فرشتے سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے ربی سلم سلم، ربی سلم سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ فرمایا پھر تم دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے۔ کیسے؟ ایک تو یوں یقین ہوا قرآن و سنت سے، ایک یقین ہوا قبر میں ہلکا سے دیکھ کر کے، ایک یقین کیا ہوگا جنت پہ پہنچا دیا گیا تو کیا ہوگا کامل مکمل یقین ہو گیا، اور اس کا نام ہے حق الیقین، اور جہنم میں پہنچ گیا حق الیقین۔ اللہ فرماتا پھر ابھی چھٹی تھوڑی ہے، جن نعمتوں میں تم مست تھے، تم نے قبر کی تیاری نہیں کی، حشر کی تیاری نہیں کی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے۔ پل صراط پہ گزرے گا، قفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ان سے پوچھنا ہے، ابھی سوال کرنا ہے۔ کس کے بارے میں؟ جو نعمتیں جن کی خاطر تم نے نمازیں چھوڑی ہیں، ذکر چھوڑا ہے، قرآن چھوڑا ہے، تلاوت چھوڑی ہے، جن چیزوں کی وجہ سے اللہ فرماتا حقیقت معلوم ہوئی ان کی، کہاں ہے وہ تمہارا مال اور اسباب؟ اللہ تم سے نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ کون سی نعمت؟ اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت مسجد نبوی میں آیا، دیکھا وہاں ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے۔ ابو بکر تم یہاں کیسے آئے دوپہر میں؟ حضور جس وجہ سے آپ گھر سے نکلے اسی وجہ سے ہم بھی نکلے ہیں۔ کیا ہوا؟ بھوک نے ستایا۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ تم کیسے عمر آئے؟ کہا جس وجہ سے تم لوگ گھر سے نکلے اسی وجہ سے ہم بھی آئے۔ تینوں اکٹھا ہو گئے، حضور باتیں کرنے لگے، پھر کہنے کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جو باغ نظر آ رہا ہے یہاں تک چل سکو، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے؟ تینوں لوگ گئے۔ وہ مکان تھا، وہ باغ تھا حضرت ابو حیثم انصاری رضی اللہ عنہ کو، اور جیسے آپ پہنچے آپ نے سلام کیا تو وہ خود تو تھے نہیں، ان کی بیوی تھی، انہوں نے سلام کا جواب دھیرے سے دیا، پھر حضور نے پھر سلام کیا، پھر دھیرے جواب دیا، پھر سلام کیا، پھر دھیرے سے جواب دیا۔ کیوں؟ حضور کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے، حضور کی دعا مل رہی، جتنی مل جائے اتنا اچھا ہے۔ آپ واپس ہونے لگے، جلدی سے آئیں، حضور ہم نے آپ کا سلام سنا تھا، تینوں مرتبہ سنا، دھیرے سے جواب دیا، جی چاہتا تھا اور دعائیں دے دیں۔ آپ نے کہا اللہ تمہیں خوب نوازے۔ کہا کہ ابو حیثم نہیں دکھ رہے ہیں؟ کہا وہ ٹھنڈا میٹھا پانی لینے گئے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ اور جلدی سے ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک بستر بچھا دیا اور پانی چھڑک دیا، اور وہاں تینوں بزرگ بیٹھے۔ اتنی دیر میں حضرت ابو حیثم آ گئے۔ دیکھنے کے بعد کہنے اللہ اللہ،
میری قسمت کے ستارہ چمک گیا، مجھ سے زیادہ خوش نصیب مہمان کسی کے وہاں نہ آئے ہوں گے، یہ میری اللہ تعالیٰ نے قسمت کھول دی ہے، اور بہت خوش ہوئے اور جلدی سے کھجور کے درخت پہ چڑھ گئے اور پکی کھجوریں لے کے آئے اور کچی کھجوریں بھی لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا کچی پکی لائے ہوتے؟ کہ حضور ان کا مزہ کچھ اور ہے، ان کا مزہ کچھ اور ہے، دونوں قسم کی کھائیں آپ۔ یہ زیارت ہے، یہ مہمانی کے آداب ہیں، مہمان کو خوش کر رہے ہیں۔ میزبان کس کون ہے؟ اللہ کے نبی ابو بکر و عمر۔ پھر جلدی سے انہوں نے چھری اٹھائی تو آپ نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ، ارے دودھ والی بکری نہ ذبح کرنا۔ پھر انہوں نے ایک بچہ ذبح کیا اور اس کا کھانا تیار ہوا، سالن تیار ہوا، روٹی تیار ہوئی۔ آپ نے روٹی کھائی، صحابہ نے کھائی، وہ کھانا تیار۔ پھر آپ نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی سے، وہ حضرت ابو بکر عمر سے خطاب کرتے ہوئے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ شکر کیا تھا نہیں کیا تھا؟ ہر نعمت کے بارے میں۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول آدھا پیٹ تو کھانا نصیب ہوتا ہے اور تلواریں کندھوں پہ رہتی ہر وقت، پھر بھی پوچھے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں دنیا تمہیں ملے گی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں۔ کہا ہمارے پاس نعمت ہے ہی نہیں۔ کہا جھوٹے ہو تم، اللہ کا کون سا بندہ ہے جس کے پاس نعمت نہیں؟ اللہ یہ پوچھے گا یہ بتاؤ کہ ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا، یہ بتاؤ کہ ہم نے تمہارا جسم صحیح سلامت نہیں بنایا تھا؟ ہے ضرور۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گزرے، ایک آدمی کو دیکھا، کوڑھی، سفید داغ، کان سے بہرا اور آنکھوں سے اندھا۔ صحابہ سے پوچھا کوئی نعمت اس میں نظر آ رہی؟ کا کوئی نعمت نہیں۔ جی نہیں، اس کی زبان سلامت ہے، یہ اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ سوال کیا سوال ہوگا؟ یہ بتاؤ یہ حاصل کیسے کی تھی؟ اتنا پیسہ لائے کہاں سے تھے؟ دنیا میں سوال ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ٹیکس، اتنا پیسہ کیسے آیا تمہارے پاس؟ کہاں سے آیا؟ یہاں تو چھپا بھی رہے ہو تم، طرح طرح کے تمہیں طریقے معلوم ہیں۔ یہ اللہ کی عدالت ہے، کیسے کمایا تھا یہ بتاؤ؟ کس کو بے وقوف بنایا تھا؟ ڈبل رجسٹری کرائی تھی؟ دودھ میں پانی ملایا تھا؟ ڈپلیکیٹ چیز کو اوریجنل بچا کے بیچا تھا؟ کیسے کمایا تھا؟ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا، خرچ کہاں کیا تھا یہ بتاؤ؟ بارات لے کے گئے تھے تو 5,000 روپے کو تم نے آگ لگائی تھی، آتش بازی۔ غریب سسکتے رہے اور مرتے رہے ٹھنڈ سے، اور تم نے کیا کیا؟ قبروں کے اوپر قیمتی چادریں چڑھا دی۔ کہاں خرچ کیا تم نے؟ رضا میں یا ناراضگی میں؟ اور کاہے کے بارے میں سوال ہوگا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک عنہ مسئولا۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، یہ تو سبھی کے پاس ہے نہیں ہے؟ غریب کے پاس نہیں ہے؟ آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، زبان بھی ہے۔ یہ بڑی نعمتیں ہیں، ان سے پوچھو جن کے پاس کان نہیں، جن کے پاس آنکھیں نہیں، ان کا استعمال تم نے غلط کیا، ہم نے دی تھی۔ تم سمجھ رہے تھے چاہے جس کو دیکھو، سڑک کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ ایسے مقام سے جہاں نامحرم گزریں اور تم دیکھو ان آنکھوں سے، اسی میں دی تھی آنکھیں۔ کانوں میں لیڈ لگا کر کے تم گانے سنو، موبائل سے تم حرام اور ننگی تصویریں دیکھو، اسی نے دی آنکھیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے۔ کب پوچھا جائے گا؟ جنت میں جانے سے پہلے، پلسرات کے اوپر قدم ہٹنے نہیں پائیں گے۔ 5 تو سوال ہونا ہی ہونا۔ کون کون؟ عن عمرہ فیما افنا،
اتنی لمبی عمر 60 سال کاہے میں ختم کی؟ اور عمر کا سب سے قیمتی حصہ، سب سے قیمتی نعمت، رمضان کا سب سے قیمتی حصہ آخر اشرا، عمر کا سب سے قیمتی حصہ جوانی، یہ کاہے میں ختم کی تم نے؟ کتنے لوگوں پہ ظلم کیا، کتنے لوگوں کو مارا، کتنے لوگوں کو ستایا۔ پھر ان مالہ، مال کے بارے میں 2 سوال، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ 5واں سوال ان علمہ، تمہیں جو معلومات تھی کتنا عمل کیا یہ بتاؤ، مسئلے تو تمہیں معلوم تھے، اچھا اور اگر نہیں معلوم تھے تو کیا چھوٹ جاؤ گے؟ فرمایا عالم ایک گناہ کی وجہ سے پکڑا جائے گا اور جاہل 2 گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ عالم کا ایک گناہ یہ ہے کہ جانتا تھا عمل نہیں کیا، جاہل کا گناہ کیا ہے؟ تم نے عمل بھی نہیں کیا اور تم نے علم بھی حاصل نہیں کیا۔ کچھ نہیں چلے گا قانون دنیا میں، اگر آپ کو قانون معلوم نہیں ہے، خلاف قانون کوئی کام آپ کریں تو سزا سے بچ جائیں گے؟ بتائیے کیا ہوگا؟ جرمانہ دیجئے ورنہ جیل کی سلاخیں۔ اللہ کے قانون سے اگر جاہل رہے، ہمیں معلوم نہیں تو چل جائے گا اللہ کے وہاں؟ نہیں چلے گا۔ ضروری علم حاصل کرنا اسی لیے مرد اور عورت پر ضروری ہے، دین کی بنیادی باتیں تو معلوم ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیر کے دن ہفتے میں ایک زمانے سے چل رہا بزرگوں کا سلسلہ کیا ہے آخر؟ یہ علم ہی تو ہے، مدرسے میں جا کے پڑھنا ہی ضروری تھوڑی ہے۔ یہ باتیں ہر حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گی، خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ طلاق کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ، یہ مسائل ایسے ہیں، یہ نہ فضائل اعمال میں ملیں گے، نہ منتخب احادیث میں ملیں گے، نہ دین کی ہر بات بخاری شریف میں ملے گی، نہ امام بخاری نے کہا میں نے پورا دین بخاری میں لکھ دیا ہے۔ دین کا ہر مسئلہ اگر آدمی کو ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے کلام قرآن میں ملے گا۔ اللہ کو پتہ ہے بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ ساری باتیں قرآن میں سمیٹ کے بیان کر دی ہیں، اور یہ اسی لیے ہے کہ علم تمہیں مل رہا، تم نے حاصل کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں سیکھا تم نے؟ 2 سوال، عمل نہیں کیا، دوسرا سوال علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اللہ ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی نصیب فرمائے۔ اس قرآن کی سورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ سونے سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کون تم میں سے ایسا آدمی ہے جو 1000 آیتیں پڑھ کے سویا کرے؟ تو کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی الحاق و تکاثر نہیں پڑھ سکتے ہو، جو اس کو پڑھے گا اس کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس لیے پڑھیں گے بس سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ کیا محمد اکرم، محمد اکرم صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ عبدالسلام کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد اخلاق صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبدالعزیز بابو بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ مرحوم حاجی خلیق صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ افشا کے پیر میں درد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ رحمت والے، رضا والے، جنت والے، مغفرت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم سب غفلت میں مبتلا ہے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کے کاموں سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، شریعت پر چلنا آسان بنا دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، مظالم سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے
یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔